بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کیے اللہ رب العزت کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادت اللہ کے لیے، قولی عبادت اللہ کے لیے، میرا چلنا، میرا سونا، جاگنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ خدا تعالی نے بھی 3 تحفے عطا کیے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت میں اپنی امت کو شامل کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ دوستو، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو ابھی زنجیر ہل ہی رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی موجود تھا۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تو ام ہانی کے گھر آئے اور حضرت ام ہانی کو پورا ماجرا سنایا۔ حضرت ام ہانی نے فرمایا میں آج آپ کو گھر سے نہ نکلنے دوں گی، کیونکہ آپ باہر نکلیں گے تو اس واقعہ کو بیان کریں گے۔ کفار مکہ تو پہلے ہی سے بیزار ہیں، وہ آپ کے مخالف اور جانی دشمن ہیں، وہ یقین نہیں کریں گے بلکہ مذاق اڑائیں گے، مسخرہ کریں گے، گالیاں دیں گے۔ لیکن جب خدا تعالی کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کا مقصد صدائے حق کو بلند کرنا ہوتا ہے، توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اعلان حق سے اجتناب کرتے اور خاموش رہتے، آپ نے اعلان کر دیا تو مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ کسی نے کذاب کہا، کسی نے گالی دی، کسی نے ساحر و جادوگر کہا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے مجنون و دیوانہ کہا۔ آپ کے پیچھے تالیاں بجائی۔ کم بخت ابو جہل تو اور پاگل ہو گیا، اس کی عقل سلب ہو گئی، ہوش اڑ گیا، مجنون و دیوانہ ہو گیا، بغلیں بجانی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے ابو بکر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رات میں ان بلندیوں پر جا کر واپس آ جائے؟ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، کون کہتا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہی تیرا ساتھی محمد جس کی تم اتباع کرتے ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے ابو جہل، تمہارا منہ کالا ہو، تمہاری عقل سلب ہو جائے، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، شمس و قمر گر سکتے ہیں، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ سکتا ہے، مگر سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کو تیار ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ پورا مکہ اور تمام قریش جمع ہو گئے، آپ نے پورا واقعہ سنایا، انہوں نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ سب نے کہا آپ ہرگز بیت المقدس نہیں جا سکتے، اور یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ اگر اب بھی دعویٰ کرتے ہیں ان کی کھڑکیاں اور دروازے کی تعداد بتائیے۔
دوستو خدا تعالیٰ نے کفار کو منہ توڑ جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو سامنے لا کر رکھ دیا اور آپ نے ان کی تعداد بیان کر دی۔ دوسرے نے کہا یہ آپ نے کسی سے سن کر یاد کر لیا ہوگا، اچھا بتاؤ میرے تجارتی قافلے لوٹنے والے ہیں، کب واپس ہوں گے؟ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 قافلے میں نے دیکھا ہے، ایک مقام میں سرا میں، اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں قریب ہوا تو آواز دی، وہ تعجب کرنے لگے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیسے؟ دوسرا قافلہ بدھ کے دن یہاں پہنچ جائے گا، میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص کو ٹھنڈک لگ رہی ہے اور وہ اپنے ساتھی سے کمبل طلب کر رہے ہیں، میرے براق کی آواز سن کر نیچے گر گئے۔ تیسرا قافلہ ابھی صبح سویرے مکہ پہنچ جائے گا، چنانچہ آپ کے بیان کے مطابق تمام پہنچ گئے اور معراج کی صداقت کا مکہ میں ڈنکا بج گیا۔ دوستو معراج کیوں کرائی گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے عہد ستم میں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، راہ مبارک میں کانٹے بچھائے گئے، مگر پھر بھی آپ صبر آزما رہے، اور خدا تعالی ہر تنگی کے بعد سہولت عطا کرتا ہے، لہذا حضور کو رفعت و بلندی اور معراج عطا کر رہے ہیں۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔